ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ یہ فرعون کی جو لاش موجود ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ فرعون کی ہی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، 1893 سے پہلے یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کہاں ہے یا ان کا کیا ہوا، ان کی باقیات دنیا میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ تمام الہانی کتابوں قرآن، تورات اور بائبل میں اس واقعے کا ذکر انتہائی تفصیل سے ملتا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں تورات اور بائبل تو خاموش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک میں اس کے انجام کا ذکر ہے، جن آیات کو پڑھ کر مسلمان بھی آگے گزر جایا کرتے تھے اور کسی کو ان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ سورہ یونس میں فرعون کے انجام کا ذکر کچھ یوں ہے: بس ہم تیرے جسم کو تیرے مرنے کے بعد سمندر سے نکال کر یوں محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ 3500 سال پہلے کا تھا، جب سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو اپنے آپ سے باہر نکال پھینکا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ رہا تھا۔ مصریوں میں سے کسی مصری نے فرعون کی لاش کو سمندر کنارے دیکھ کر دربار میں جا کر بتایا، جس پر فرعون کی لاش کو دربار لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر اس کی لاش کو محفوظ کر دیا گیا۔ بس محفوظ کرتے ہوئے مصریوں سے ایک غلطی ہو گئی کہ بہت عرصہ لاش سے سمندر میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر نمکیات کی ایک تہ پڑ گئی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کو ہٹائے بغیر ہی فرعون کے اوپر مسالے لگا کر اسے مکمل احترام کے ساتھ تابوت میں ڈال دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین نے بہت سے انقلاب دیکھے، بہت سے طوفان دیکھے، حتیٰ کہ بہت سی چیزیں زمین کے نیچے آ گئیں، جن میں فرعون کا تابوت بھی شامل تھا۔ فرعونوں کے نام ان کے لوگوں، منزلوں اور تاریخ میں رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آئے۔ ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں فرعون کے اس انجام کے متعلق آیت بھی نازل ہوئی۔ اس پر مسلمانوں کا ایمان تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کیسے محفوظ کی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ 1893 میں مصر کے شہر الحمرا کے رہنے والے غریب اور ایک مشہور چور کو فرعونوں کی قبر تک جانے والے راستے کی رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول سونا چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اسی سلسلے میں دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ سونا تلاش کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جہاں پر وہ کھدائی کر رہا تھا، جب اس جگہ کو اور کھودا گیا تو وہاں سے بہت سے فرعونوں کی لاش ملی، جنہیں اٹھا کر قاہرہ لے جایا گیا۔ جب ان فرعون کی ممیز کا جائزہ لیا گیا تو ایک ممی کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر نمکیات کی تہ لگی ہوئی تھی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی بدبخت فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا تھا اور بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ فرعون کے سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائے، انسان خود کو جتنا بھی بڑا خدا سمجھنا شروع ہو جائے، اس میں غرق ہونا ہوتا ہے۔ کلی نفس ذائقۃ الموت، انسان نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہتری یہ اسی میں ہے انسان
کرے، جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگے، رشتہ داروں کو اور اللہ کو راضی رکھے اور غرور میں نہ پڑے۔ اگر آپ ایسے